آج کے حالات کے اعتبار سے ایک چیز بہت عام ہو گئی ہے اور وہ ہے موت۔ موت کا فلسفہ سب کو پتہ ہے۔ موت سے لوگ گھبراتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں، اور ایک نیوز بنتی ہے، خبر بنتی ہے، لیکن اب کے زمانے میں تو ایسا لگ رہا ہے موت اتنی عام کر دی گئی ہے کہ لوگ 2 منٹ 3 منٹ افسوس کرنے کے بعد پھر اس کو بھول جاتے ہیں۔ جنگوں میں جو موتیں ہو رہی ہیں ان موتوں کا تو شمار ہی کیا ہے۔ آج ایک آنکڑا جو بتا دیا جاتا ہے، ایک عدد جو ہم کو بتا دی جاتی ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت کیا ہے، میدان میں کیا چل رہا ہے، یہ اللہ بہتر جانے، اور ان علاقے کے لوگ جن کے ساتھ یہ مصیبتیں آئی ہیں وہ بہتر جانے۔ عزیزان گرامی وقار، پوری دنیا میں ظاہر سی بات ہے آج بھی سینسیٹیو لوگ موجود ہیں، حساس لوگ موجود ہیں، جو موت کو کیا زخم کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ ظلم کے طریقے سے مارا ہوا زخم، اس کی ہر آدمی نندا کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے۔ موت تو بڑی چیز ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جانور کے بچے کو بھی اگر کوئی مارے تو آج جانوروں کے رائٹس کے، ان کے حقوق کی تنظیمیں موجود ہیں جو ان کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور پھر آواز اٹھاتے ہیں۔ بلکہ آپ اگر کسی جانور کو مارتے ہوئے دیکھے گئے تو یہ تنظیمیں آپ کو جیل تک پہنچا سکتی ہیں۔ ان کے حقوق کی آواز اٹھانے والے بھی موجود ہیں، بلکہ انوائرمنٹ کے لیے بھی تنظیمیں موجود ہیں۔ درخت کو کاٹنے نہیں دیا جاتا کہ اگر پیڑ پودے بھی کوئی کاٹ رہا ہے تو اس کے لیے بھی سخت قانون ہے، بلا وجہ اگر کوئی کاٹ رہا ہے تو اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے، اس کا ریپلیسمنٹ چاہتی ہے دنیا۔ پیڑ پودے پتے اور جانوروں کو کاٹنے کے لیے بھی منع کیا گیا اور ان کی حفاظت کے لیے تنظیمیں موجود ہیں۔ تو پھر انسانوں کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے بھی آلریڈی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن دوہرا معیار ہے پوری دنیا میں۔ عام انسان جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے وہ مرے تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے، اس کے موت کے لیے آواز اٹھاتی ہے، اس کے انصاف کی بات کرتی ہے۔ لیکن اسی دنیا کا دوہرا معیار یہ ہے کہ مسلمان بچے قتل ہو جائیں، مارے جائیں تو پھر اس کے لیے وہ ایسا پیش کرتے ہیں جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہو، کوئی رحم نام کا جذبہ ہی نہیں رہ گیا۔ کسی کے دل کے اندر سے یہ ہوک اٹھتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی کہ کم از کم اسلام دشمنی اور سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر کے انسانیت کے نام پر کوئی بات کرتا کہ 6 ماہ کے بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے، 1 سال کے بچے دودھ پیتے بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو جس طرح سے تہ تیغ کر دیا گیا، مار کر ختم کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ پوری دنیا میں آج جو چل رہا ہے اس پر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ موت کسی بھی زمانے میں عام نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا حادثہ سمجھا جاتا ہے اور اس کی نندا کی جاتی ہے، اس کی مخالفت کی جاتی ہے جو زبردستی کسی کا قتل کیا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا طاقت کی پجاری ہے، دولت کی پجاری ہے۔ جس کے پاس زیادہ طاقت ہے، جس کے پاس زیادہ دولت ہے، لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مظلوموں کے حق میں کھڑے ہونے والی جماعتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ لیکن ان تمام معاملات سے ہٹ کر میں آپ سے گفتگو یہ کرنا چاہتا ہوں، جتنی بھی اسلام پر موتیں ہو رہی ہیں، ظلماً قتل کیے جا رہے ہیں، ایک بات یاد رکھو، اسلامی ایک جذبہ موجود ہے ہمارے ہاں، وہ شہادت کی موت پا رہے ہیں۔ شہادت ایک درجہ ہے، اور جب یہ چیز آپ کے تصور میں آ جائے تو میرے عزیزو ہم بھی یہ محسوس کریں گے کہ اللہ کریم ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، کیونکہ شہادت ایک مقام کا نام ہے، ایک مرتبے کا نام ہے۔ جو شہید ہوتا ہے اسلام میں اس کا بڑا رتبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا، نبیوں اور شہیدوں کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہے، 1 درجے کا فرق ہے۔ جو شہید ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں اسی مقام پر ہوتا ہے جہاں اللہ کے نبی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا
جو جنت میں مقام ہوتا ہے اس سے ایک درجہ نیچے شہیدوں کا مقام ہے. شہداء اسلام ان کی ایک عظیم تاریخ ہے. اور شہید کیوں کہا جاتا ہے اور شہید ہوتا کون ہے، یہ تھوڑی سی ڈیفینیشن معلوم ہونا چاہیے. شہید 3 قسم کا ہے. شہید حقیقی ہے، شہید فقہی ہے، شہید حکمی ہے. یعنی حقیقی شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کافروں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے ظلمن قتل کر دیا گیا اور اس پر کوئی دیت واجب نہ ہوئی ہو، خون بہا اس کا نہ دینا پڑا ہو. اس طرح کے جو شہید ہے اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ حقیقی شہید ہے، جس کی فضیلت میں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. یہ شہیدوں کے متعلق قرآن کی صاف 2 آیتیں موجود ہیں. یہ شہید حقیقی کے بارے میں. ویسے شہید حکمی بھی ہے، 7 قسم کے الگ الگ ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دیوار کے نیچے دب کر کے کوئی مر گیا، آگ میں جل کر کے کوئی مر گیا، پانی میں ڈوب کر کوئی مر گیا. خودکشی کی بات نہیں، حادثے سے خود جلا کر کے مرا ہے، خود پانی میں کود کے مرا ہے، اس کے لیے نہیں. حادثے سے آگ میں جل کر مر گیا، یا پھر پانی میں غرق ہو گیا، یا پھر کسی بڑے حادثے میں، یا نیمونیا کی بیماری جس کو ذات الجنب کہا جاتا ہے، اس میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا، یا پیٹ کے درد میں کوئی انتقال کر گیا، یا وہ عورت جو بچہ ہونے کے وقت انتقال کر گئی، ان سب کو شہید کا درجہ دیا جا رہا ہے. یہ شہید حکمی ہے. یعنی حقیقی شہید کا مقام ایک الگ ہے، لیکن ان کو حکمن شہید کہا جاتا ہے اسلامی اعتبار سے. لیکن جو حقیقی شہید ہے اس کے لیے میں اس لیے آج اس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں کہ دیکھ دیکھ کر کے ہم تھک چکے. چھوٹے سے بچوں کے زخم ہماری نیند خراب کر دیتے ہیں، ان کی چیخیں ہمارے چین کو اڑا دیتی ہیں. کیا آپ کے سامنے روز مرہ ماؤں کے بچوں کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئی تصویریں نہیں آتی؟ اخباروں کی زینت نہیں بنتی؟ آج وہ ان چھوٹے بچوں کو کبھی ملبے میں اپنے عزیزوں کو ڈھونڈتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، دل باہر نکل آتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے. جس کا گھر تباہ کر دیا گیا، توڑ پھوڑ کر دیا گیا ہے، وہ ننھی ننھی انگلیوں سے ملبہ ہٹا کر کے اپنے عزیزوں کی لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں. میرے عزیزوں، یہ بڑے دل جگرے کی بات ہوتی ہے. 8 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں جن کے ماں باپ بھائی بہن سب چھین لیے گئے ہوں، اور اگر اس بچے کو زندہ رہنا ہے، ابھی زندہ رہنا ہے، تو اس کی آگے کی زندگی کا کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی اسباب نہیں، لیکن پھر بھی وہ بچہ الحمدللہ کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. یہ حالات دیکھ کر کے اور پھر میرا جسم اس وقت رونگٹے کھڑے کر دیا، اور اس وقت ہمارے جسم میں کپ کپی طاری ہوئی جب ہم نے لاشوں کی انبار کو دیکھا، اور بڑے بڑے جوانوں کے نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں لائن سے لگائی گئی ہیں، تقریباً 50 یا 60 بچے، اور مائیں اس میں اپنا بچہ ڈھونڈنے کے لیے چادر ہٹا ہٹا کر کے دیکھ رہی ہوں. ایسے لگتا ہے جیسے ہم اسکول بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو اور بھیڑ میں اپنے بچوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ میتوں میں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں، ہاتھ میں دستی یا رومال لیے ہوئے. جب اپنا بچہ مل جائے، ماں اس کے بچے کا خون صاف کرتی ہے چہرے سے. وہ درد و کرب کیا ہوتا ہے ایک ماں سمجھ سکتی ہے، ایک باپ سمجھ سکتا ہے، جس کے گھر اولاد ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ درد جو بچوں کا دیکھا ہم نے، کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا پیٹ پھٹا، کسی کا سر پھٹا، لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جب رونگٹے کھڑے ہوتے، پھر میں نے پڑھنا شروع کیا. اس بات پر آ کر کے پھر دل مطمئن ہوا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو اس کو درد بہت زیادہ دیا جاتا ہے. اس کو جب قتل کرتے ہیں ظالم اور کافر، اس کو جس طرح سے مارا جاتا ہے، ٹکڑوں میں بدل دیا جاتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے بہت تکلیفیں ہوتی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنا تمہیں چونٹی کاٹنے سے ہوتی ہے. اس کو اتنا درد بھی نہیں دیا جاتا. وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مامون ہے, اسے دنیا کے درد سے آزاد کر دیا جاتا ہے. چونٹی کاٹنے پر جو تکلیف ہوتی ہے زندوں کو, میرے آقا فرماتے ہیں اتنی تکلیف بھی شہید کو نہیں دی جاتی اس کے مرنے کے وقت, اس کی موت کے وقت, کیونکہ وہ اللہ کریم کے وعدے پر اتر آیا ہے. میں نے قرآن کی آیت جو پڑھی سب سے پہلے, رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ ایک سودا فرمایا, ایک سودا کیا. کیا ہے؟ رب فرماتا ہے اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے انہیں جنت بیچ دیا. یعنی خریدار ہیں یہ شہید, اللہ رب العزت کی جنت کے خریدار ہیں, لیکن بدلے میں قیمت انہوں نے کیا دی ہے؟ اپنی جان دی ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی جان پیش کر کے اس وعدے کو حاصل کیا ہے. یقیناً میرے عزیزو, رب تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو حاصل کرنے والی یہ جماعت شہیدوں کی یہ عام لوگوں میں نہیں ہوتی, عام انسانوں میں نہیں ہے. یہ مقام کا اس کی عظمت جسے پتہ چل جائے اس کے دل سے خوف خطر ختم ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں سب چلے جائیں گے, جو جنتی ہوں گے قیامت کے دن, جن ایمان والوں کو جنت میں جانے کی بشارت ہوگی وہ جنت میں جا چکے ہوں گے, اور کوئی جنتی مومن ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ جنت سے باہر نکل کر کے آئے, کوئی نہیں چاہے گا. مگر میرے آقا فرماتے ہیں صرف شہید ایک ایسا ہوگا, شہید صرف ایسا ہوگا جو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا, مولا پوچھے گا اے شہید تجھے اور کسی نعمت کی ضرورت ہے جنت میں؟ وہ کہے گا کہ مولا بس ایک ہی خواہش ہے, دنیا میں تو پھر بھیج, پھر تیرے نام پر قتل ہو کر کے آؤں, پھر تیرے نام پر مر کر کے آؤں, پھر مجھے دنیا میں بھیج, پھر تیرے نام پر مر کر کے آؤں. اس لیے کہ شہادت میں جو لطف ہے وہ مجھے یہاں نہیں ملتا. عزیزان گرامی, یہ صرف شہید کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ فضیلت بیان کر کے خود میرے آقا فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, فرماتے میرے آقا میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل ہوں, پھر زندہ ہو جاؤں, اور اسی میں اللہ کی رضا حاصل کر لوں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, جو شہید ہو چکے اللہ کی بارگاہ میں ہیں وہ نعمتوں میں ہیں, وہ زندے ہیں, بلکہ ہم سب سے بہتر ہیں. ان کے مقام کو پوری دنیا والے ابھی مل کر نہیں پہنچ سکتے. اللہ کریم نے ان کو جو شہادت کا انعام عطا کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی دو مثالیں. کیا جذبہ تھا ان کے اندر. جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے میدان کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو ایک صحابی عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے 4 بیٹے حضور کے ساتھ جا رہے ہیں جنگ میں, 4 بیٹے جا رہے ہیں, کسی کا ایک بیٹا گھر سے نکلے بڑی بات ہے, 4 بیٹے جا رہے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے ہیں. اور یہ صحابی حضرت عمرو بن جموح بوڑھے تھے اور لنگڑے بھی تھے, پیر میں عذر تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے میں بھی آپ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں, بچے مجھے جانے نہیں دینا چاہتے ہیں. 4 بیٹوں نے زبردستی باپ کو گھر میں بٹھایا تھا, اب آپ نہیں جائیں گے, ہم جائیں گے رسول اللہ کے ساتھ. اور باپ اس بات پر لڑائی کر رہے ہیں بیٹوں سے, نہیں میں بھی جاؤں گا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایسے درد بھرے انداز میں انہوں نے کہا تھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا, کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی چلیں. پہلے حضور نے فرمایا آپ کے تو 4 بیٹے شریک ہیں, آپ کے 4 بیٹے شریک ہیں, آپ گھر میں رہ جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو وہ کیا کہنے لگے, آواز نکال کر رونے لگے, کہا تف ہے میرے بڑھاپے کو, میرے بڑھاپے نے مجھے نبی سے دور کر دیا, جوان ہوتا میرے بیٹوں کی طرح تو میں بھی جاتا. حضور پاک نے فرمایا نہیں آپ بھی جا سکتے ہیں. لنگڑا پیر تھا, حضور نے فرمایا کیسے چلو گے, دقت ہوگی, تکلیف ہوگی. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں جس طرح لنگڑ لنگڑ کر کے میں یہاں چلتا ہوں ایسی لنگڑ لنگڑ کر کے جنت پہنچ جاؤں, کیا یہ ممکن ہے؟
हुजूर पाक ने उनके जज्बे को देखा, फरमाया आप चलें। घर आए, अपने अहले खाना से कहा जल्दी जल्दी तैयारियां करो, मैं भी जा रहा हूं। खुशी की इंतहा नहीं। जब जाने का वक्त था, दरवाजे पर उनकी अहलिया आई और उनको ऐसे ही तफरीह के तौर पर कहा, दिल लुभाने के लिए कुछ बातें की जाती हैं। बीवी ने ऐसे ही कहा, अमर बिन जमो तुम तो जा रहे हो, मुझे लगता है तुम भाग करके आ जाओगे। मैदान जिहाद में जा रहे हो, जंग के मैदान में जा रहे हो और सख्त होता है मैदान, भाग के आ जाओगे। बीवी का ये सिर्फ ताना सुना तो गरज करके कहने लगे, सुनो खबरदार, और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वला तरुद्दनी इला अहली खाइबन। या अल्लाह तू अपने रास्ते में मुझे शहादत दे दे और कभी भी जिंदगी में मुझे मेरे घर वापस मत लौटा, घर वापस मत लौटा। हम तो घर से निकलते हुए घर वापस आने की सलामती की दुआएं करके निकलते हैं, अल्लाह सही सलामत लौटा है। और वो जज्बा अलग है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाते हुए कह रहे हैं वापस ना लौटा। गए जंग में शरीक हो गए और वो जंग बड़ी सख्त थी। उहद की जंग तो आपको मैंने कई मर्तबा जिक्र किया है, बहुत सख्त इम्तिहान था सहाबा का, जहां 70 सहाबा शहीद हुए हैं, उसमें हजरत आमर बिन जमूह भी शहीद हो गए। ये बूढ़े सहाबी शहीद हो गए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। फिर उसके बाद शाम को जब लाशें उठाने की बारी आई, इनकी अहलिया घर से आई और मैदान जंग से लाशें जब उठाई जा रही थी, आमर बिन जमूह की लाश को उठाया, घोड़े पर रखा, सवारी पर अपने घर की तरफ लौटी। सवारी ना इधर जाती ना उधर जाती, कहीं नहीं, बार बार घोड़े को चाबुक लगाकर दौड़ाया जाता है लेकिन घोड़ा जाता ही नहीं है। वो तंग आ गई, मजबूर हो गई, कहा क्या है, लाश इतनी भारी हो गई, वजन हो गई, क्या है ये। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर के उनकी अहलिया ने कहा, आका सब अपनी लाशें ले जा रहे हैं, मैं भी इनकी लाश अपने घर ले जाकर इनको थोड़ी देर के लिए रखना चाहती हूं, लेकिन सवारी है कि आती नहीं आगे। मेरे आका ने फरमाया, घर से निकलते वक्त इन्होंने क्या कहा था। उनकी अहलिया ने कहा था, इन्होंने कहा था अल्लाह की बारगाह में कि मौला मुझे घर वापस सलामत ना लौटाना। हुजूर फरमाते हैं उसकी दुआ कबूल हो चुकी है, ना वह जिंदगी में वापस लौटा, ना तुम उसकी लाश ले जा सकती हो। उसी मैदान में हजरत आमर बिन जमूह को दफन कर दिया गया। ये उन शहीदों की बात कर रहा हूं जिनके मौत के बाद भी उनका तसर्रुफ जारी रहता है, उनका तसर्रुफ। हजरत खुबैब इब्न अदी रज़ी अल्लाह तआला मुशरिकीन की कैद में आ गए थे। ये कुफारे मक्का ने उनको कैद कर लिया था और लोहे के पिंजरे में डाल करके रखा था। कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा, पिंजरे में रखा, और उसके बाद कई मर्तबा उन पर कोशिशें की गई कि तुम दीन इस्लाम छोड़ दो, तुम नबी पाक के खिलाफ बोलो। लेकिन वो जवान मर्द खुबैब इब्न अदी ऐसे थे, अपने ईमान पर जमे हुए, इस्तिकामत का जज्बा ऐसा, हर मुसीबत को गले लगा लिया। यहां तक कि कुफार और मुशरिकीन ने उनको पिंजरे से बाहर निकाला, उनके नाखूनों को पकड़ से खींचा और वो कराहते रहे, दर्द अपनी जगह पर। और उसके बाद उनके जिस्म को जगह जगह तीरों से छलनी किया और मकाम तनईम पर, जो मक्का में आज जहाँ मस्जिद आयशा है वहां करीब में, आपको एक सूली पर चढ़ा दिया गया। हजरत खुबैब इब्न अदी को एक खंबे पर बांध करके सूली दे दी गई और लाश को लटका कर रखा और ऐसी लाश लटकती रही। यही खुबैब इब्न अदी है जिनको सूली पर चढ़ने से पहले काफिरों ने पूछा था, क्या ये अच्छा होता खुबैब तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते। तब उन्होंने गरज कर कहा था, जालिमो खबरदार, तुम मेरी जगह मुस्तफा की बात करते हो, मेरे जिस्म के और 1000 टुकड़े हो जाए मुझे गवारा है, मेरे नबी के कदमों में तलवे में कांटा भी चुभे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। उनका जज्बा था इस्तिकामत। जब सूली पर चढ़ा दिया गया तो एक बात मैं अर्ज कर रहा हूं, शहीदों की जिंदगी क्या होती है। मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए, लेकिन इन जालिमों ने सूली से नीचे नहीं उतारा। पूरे मक्का वालों को तमाशा दिखाने के लिए रखा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, लाश वैसी की वैसी लटकती रही हजरत खुबैब इब्न अदी की। यहां तक के महीना गुजर गया, लाश को उन्होंने नहीं निकाला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर पहुंची
کہ حضرت خبیب ابن عدی کو پنجرے میں قید کر کے ان ظالموں نے قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا ہے، اور لاش کو ایسی ہی بے حرمتی کے ساتھ لٹکائے ہوئے ہیں کہ دو لوگ تماشا دیکھتے رہے۔ 40واں دن گزرنے کو آ گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، ہے کوئی میرے صحابہ میں سے جو خبیب ابن عدی کی لاش کو اتار کر کے مدینے لے آئے، ان کی لاش کو اتار کر کے عزت و احترام کا معاملہ کرے؟ جبکہ 40 گھڑ سوار دن رات پہرے داری کر رہے تھے اس لاش کے پاس۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ کے 40 لوگ اس لاش کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے۔ حضرت خبیب ابن عدی کی لاش کو اتارنے نہیں دیا جاتا تھا، کوئی قریب آ ہی نہیں سکتا تھا۔ جب صحابہ کرام کو حضور نے یہ بات کہی، کیا جگر تھا! 2 صحابہ کھڑے ہوئے، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں آقا آپ اجازت دیں، ہم دونوں جا رہے ہیں۔ 40 لوگ پہرے داری میں ہیں اور 2 جانے کو تیار ہیں۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں تعداد دیکھی ہی نہیں جاتی۔ ہمیشہ سے یہ رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی۔ آج بھی یہی حالات ہیں، ایک طرف سپر پاور طاقتیں پیٹروٹ میزائل لے کر کھڑی ہیں اور سامنے نہتے بچے کنکروں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، چھوٹے چھوٹی لکڑیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ بظاہر دنیا کو آج دیکھنا چاہیے، کربلا کی داستان سناتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو یقین نہ آئے، ایک طرف 22,000 تھے، ایک طرف 72 تھے، لوگ ہو سکتا ہے کہانی سمجھتے ہوں۔ آج کی اس دنیا میں آنکھیں کھول کر دیکھ لو، ہائی ٹیکنالوجی ایک طرف ہے اور نہتے چھوٹے سے بچے ایک طرف ہیں، لیکن ان کا جذبہ تو دیکھو، ظالموں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو آج بھی تیار نہیں، بلکہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اور ان کا جذبہ صرف اتنا ہے، بیت المقدس کو آزاد کرا کر کے دم لیں گے۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے ان کے ساتھ، وہ آج یا کل ختم ہونے والے نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جماعت قیامت تک حق کے لیے لڑتی رہے گی، قیامت تک لڑتی رہے گی۔ 2 صحابہ کھڑے ہوئے، حضور کی اجازت لے کر کہا ہم جاتے ہیں حضرت خبیب ابن عدی کو لانے کے لیے، اور 2 گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچے مکہ۔ جب مکہ پہنچے جہاں سولی چڑھائی گئی تھی، 40 لوگ پہرے داری میں ہیں، ان کے بیچ میں سے جانا اور لانا عام بات نہیں تھی، لیکن جس وقت یہ پہنچے ایک بات یاد رکھو، قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافر منصوبہ بناتے ہیں، کافر منصوبہ بناتے ہیں، اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے۔ جب مولا چاہے تو سارے پلاننگ فیل ہوتی ہیں، سارے ڈیفنس سسٹم ٹوٹ جاتے ہیں، چرمرا جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ طاقتوں کے غرور اور نشے کو دیکھ کر کے مروب مت ہونا۔ اے مومنو، ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، جب دنیا اپنے اوج پر پہنچے اس کے باوجود بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی طاقت بھی ہے۔ نمرود نے اپنے زمانے میں ایک کام کیا تھا، ٹاور بنایا تھا بہت بڑا، اور لاکھوں لوگوں کو جمع کیا تھا خدا سے لڑنے کے لیے، خدا سے لڑنے کے لیے، اور کہا تھا کہ میں خدا سے لڑ کر کے اس کو گرا دوں گا اور موت و حیات اپنے ہاتھ میں لے لوں گا، پوری دنیا کا نظام میں چلاؤں۔ اور اس وقت یہ اسرائیلی روایات میں آج بھی موجود ہے چیز، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو بھیجا، کروڑوں اربوں فرشتے ہیں اللہ کے، ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو دنیا میں کیا معاملہ ہے، میرا ایک بندہ مجھ سے لڑنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ وہ فرشتہ زمین پر آیا، صرف اپنا پر ہلایا، سارا کا سارا دھنس گیا، سب زمین بوس ہو گئے، جتنی فوج تھی ہلاک ہو گئی، کیڑے پڑ گئے اور وہ بھی ختم۔ میرے عزیزوں، رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ ایک فرشتے کو بھیجے، فرشتہ عذاب لا سکتا ہے؟ اللہ ہے، ابھی بھی ہے، حی و قیوم ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا، 2 صحابہ آئے، 40 لوگوں کے بیچ سے لاش نکالنی ہے، کیسے نکالیں گے؟ لیکن جانتے ہو اللہ تعالیٰ جب انتظامات فرماتا ہے تو راستے بھی کھولتا ہے۔ جس وقت یہ پہنچے وہ 40 کے 40 مست نیند میں سو رہے ہیں، سارے پہرے دار نیند میں ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد بن اسود دونوں گئے، جلدی سے یہ سولی پر چڑھے اور ان کی لاش کو نکالا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں 42واں دن تھا، 40 یا 42 دن ہو چکے تھے، جس وقت ہم نے ان کو رسی سے کھولا،
جگہ جگہ سے خون ٹپک رہا ہے اور خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی. یہ شہید کی زندگی ہے. 42 دن ہو چکے اور جسم سے جگہ جگہ خون آ رہا ہے اور اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی. دونوں صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کی لاش کو اتارا, بالکل تر و تازہ لاش ہے, جسم صحیح سلامت ہے. ارے 12 گھنٹے میں جسم پھولنے لگتا ہے, پکنے لگ جاتا ہے, ہمیں جلدی قبرستان پہنچانا ہے. شہید کی زندگی اور ہے, جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا اس کی زندگی اور ہے. اٹھایا اور لے کر کے چل پڑے, اپنی سواری پر لے کر آرام سے چلتے رہے. صبح ہوئی تو یہ کافروں کی نیند کھلی, دیکھا کہ ہے ہی نہیں خبیب ابن عدی. ہلا ہو گیا, پورا ہنگامہ ہو گیا. اور جب قریش مکہ میں یہ بات پہنچی تو سب گرج کر کے کہنے لگے ان 40 کو بھی مارو اور اس کے بعد پہلے اس لاش کو ڈھونڈو. اور تیز گھوڑ سوار دوڑائے گئے, بہت تیز دوڑائے گئے کہ کہیں نہ کہیں یہ مدینے کی طرف لے کر کے گئے ہوں گے, پیچھا کرو. 1 2 نہیں, کئی 100 کی تعداد میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے حضرت زبیر حضرت مقداد کے پیچھے آئے اور تھوڑی دور جانے کے بعد وہ گھوڑ سوار ان دونوں کو پا لی. یہ دونوں صحابہ مدینے کی طرف جا رہے تھے لاش لے کر, اور وہ اتنے تیز تھے کہ پہنچ گئے. اور جیسے ہی وہ قریب آئے حضرت زبیر اور حضرت مقداد دونوں نے یہ لاش کو اٹھائی حضرت خبیب کی اور زمین پر رکھ دیا اور کہا اے اللہ اس کے بعد تو مالک ہے, یہ تیرا شہید ہے, اس کے بعد تو مالک ہے. حضرت زبیر کہتے ہیں اچانک زمین قبر کی مانند کھلی اور حضرت خبیب اندر گئے اور ان کی قبر بن گئی. نہ کسی نے قبر کھودی, نہ کسی نے قبر میں مٹی دی, زمین خود کھلی, حضرت خبیب اس میں اندر گئے اور قبر بند ہو گئی. کفار سامنے آئے, کہا میں لاش دے دو. حضرت زبیر حضرت مقداد نے کہا کہیں ہے تو لے جاؤ, ہمارے پاس کہیں ہے تو لے جاؤ, اور یاد رکھو میں صفیہ بنت عبد المطلب کا بیٹا ہوں, اگر لڑنا ہے تو مجھ سے لڑو اور تلواریں نکالو. ادھر سینکڑوں کی تعداد میں ہے اور نبی پاک کے 2 شیر ان کو للکار رہے ہیں. تاریخ میں موجود ہے, ایک بھی ظالم سامنے نہیں آیا, تلواریں نیچے کی اور مکہ واپس لوٹ گئے. اعلان ہوا کہ خبیب ابن عدی کو سب جگہ ڈھونڈ لیا گیا, کہیں پر ان کی لاش نہیں ملی ہے. یہ دونوں صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کیا آقا یہ ماجرا ہوا ہے. میرے آقا نے کہا وہ بلیع الارض ہے, زمین کا لقمہ ہے, زمین نے ان کو اپنی گود میں چھپایا ہوا ہے, اور یہ شہیدوں کی زندگی ہے. زمین تو زمین ہے, آسمان بھی خواہش کر رہا تھا کہ خبیب میرے پاس آ جائے. زمین چاہتی ہے میرے پاس آ جائے, آسمان چاہتا ہے کہ میرے پاس آ جائے. شہیدوں کی زندگی عام نہیں ہے میرے عزیز و حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن صرف شہیدوں کی جماعت ایسی ہوگی جس حال میں وہ آئیں گے ان کے جسم سے خون کا فوارہ جاری ہوگا. جو شہید قیامت کے دن آئیں گے ان کے جسم پر خون کا فوارہ ہوگا, جگہ جگہ سے خون نکل رہا ہوگا. لیکن حضور یہ بھی فرماتے ہیں دنیا کا خون ہے جو بدبو کرتا ہے, شہیدوں کا خون قیامت کے دن مشک و عنبر کی خوشبو پھیلا رہا ہوگا, مشک و عنبر کی خوشبوئیں دے رہا ہوگا. اور یہاں تک کہ وہ اتنی تیز جنت کے دروازے پر جائیں گے جتنی تیز کوئی نہیں. نبیوں کے بعد سب سے پہلے لوگ ان کو دیکھ کر پوچھیں گے یہ کون ہے جو جنت کے دروازے پر سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں میرے آقا فرشتے اعلان کریں گے یہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے وہ شہید ہیں جو یہاں دنیا میں مرے تھے تو ایک آن کے لیے اور اس کے بعد زندہ کر دیے گئے اور ابھی تک ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ باتیں اس لیے مجھے بتانا ضروری ہے کہ مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے شہادت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا, وہ زمانے میں تھا. آج حیرت کی بات ہے, ایک علاقے میں میں گیا تھا اور کان میں آ کر کے ایک ٹرسٹی صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت تو شہادت کے بارے میں کچھ نہ بولے. ان کو ایسا لگا کہ ان کا بیٹا چلا جائے گا. ہم نے پورا بیان اسی پر کیا, کہا کہ یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے, اس سے کہاں تک بھاگو گے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاکیزہ سیرت بیان کر رہے ہیں. ارے شہادت کیا آپ سمجھتے ہو تم نکلو گے تو مل جائے گی؟ شہادت اللہ کی نعمت ہے, وہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے. ہماری حیثیت کیا ہے, ہماری حیثیت کیا ہے؟ کیا پتا کون سے ہاسپٹل کے بستر پر پاؤں رگڑ رگڑ کر کے مرو گے, کہاں جا کر مرو گے. ہم تو
हम हैं, हजरत उमर फारूक दुआ करते थे अमीरुल मोमिनीन, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक व मौतन फी बलद नबीयिक, ऐ अल्लाह तू अपने रास्ते में मुझे शहादत दे दे और तेरे नबी के शहर में मौत अता कर दे। आज लोग ये खाली समझते हैं हाथ उठा करके बोलने का मतलब है, और सुनना भी नहीं चाहते और बोलना भी नहीं चाहते इस मौजू पर। उनको लगता है इस मौजू पर बताया जाए तो हमें दुनिया आतंकवाद कहेगी, टेररिस्ट कहेगी। इस मौजू पर कलाम करने के बाद लोग हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या रखेंगे। वो जो सोचते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। मेरा यकीन है मेरा दीन सच्चा है तो सर चढ़ करके बोलेंगे। जब नबी पाक की तालीमात सच्ची है तो अलल ऐलान कही जाएंगी। इसमें छुपाने जैसी कोई चीज है ही नहीं। इस्लाम कोई मुजरिम कौम का नाम नहीं, मुसलमान किसी मुजरिम कौम का नाम नहीं है। हमारी तारीख गवाह है, हमने जुल्म कभी किया नहीं है, लेकिन साथ में हम ये भी कहते हैं जालिम को उसकी कलाई पकड़ना भी इस्लाम ही सिखाता है। हम जुल्म करने की इजाजत हरगिज नहीं देते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जालिम के खिलाफ भी नहीं बोलते। हम जालिम के खिलाफ हर जमाने में बोलते रहेंगे। अल्लाह करीम हमें वही जुबान अता करे जो हक बोलने वाली हो, और वही कान अता करे जो हक सुनने वाले हों। और आखिर में मैं यही दुआ करूंगा, आज गज्जा के फिलिस्तीन के उन बच्चों के लिए मेरे अजीजों दिल कुशादा रखो कि वो अल्लाह की बारगाह में शहीद हैं, और उनको तकलीफ उतनी भी नहीं होती जितना चूंटी काटने के बराबर तकलीफ हुई है। वो अल्लाह की नियामतों में मजे से हैं और रब तबारक व तआला के इनामात व इकरामात में हैं। क्यों? इसलिए कि उनका इम्तिहान लिया गया, उनकी आजमाइश हुई और वो अपने इम्तिहान में खरे उतरे तो रब ताला ने उनके लिए क्या बशारत दी। मेरे आका फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे हैं, लेकिन मेरे आका फरमाते शहीद जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे उसे दाखिला मिल सकता है। वो जहां से चाहे जन्नत में जाए, रब की जन्नत उसके लिए कुशादा है। मौला करीम